بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی کہانیاں، حکایات لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ کہانی ہے۔ اس میں بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے، دونوں کے لیے صبر ہے۔ ہر عمر کے لیے اس میں سبق ہے۔ تو کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی کا جو موضوع ہے وہ ہے غرور کا سر نیچا۔ یہ دو اسٹوڈنٹ کے درمیان ہے۔ علی اور عمر بہت اچھے دوست تھے۔ وہ دونوں اکٹھے اسکول جاتے اور اکٹھے کھیلتے تھے۔ وہ اسکول کا کام بھی ایک ساتھ کرتے تھے۔ علی کے ہمیشہ عمر سے امتحان میں زیادہ نمبر آتے تھے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علی کے عمر سے زیادہ نمبر آئے۔ علی اس بات پر بہت خوش ہوا اور وہ تھوڑا مغرور ہو گیا۔ جب علی کو اسکول کا کام ورک کرنے کے لیے بلاتا تو علی انکار کر دیتا۔ وہ سمجھنے لگا کہ وہ بہت ذہین ہے، وہ ہمیشہ عمر سے زیادہ نمبر لاتا ہے اور وہ اب نہیں بھی پڑھائی کرے گا تو اس کے نمبر آ جائیں گے۔ ادھر سالانہ امتحان سر پر تھے۔ عمر علی کے لیے بہت پریشان تھا کیونکہ علی امتحان کی تیاری پر ذرا توجہ نہیں دے رہا تھا۔ عمر کے کہنے پر وہ کہتا کہ وہ نہ پڑھ کر بھی اس سے زیادہ نمبر حاصل کر لے گا۔ عمر کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن وہ دل لگا کر امتحان کی تیاری کرتا رہا۔ امتحان کے بعد جب نتیجہ آیا تو عمر بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا اور علی فیل ہو گیا۔ علی بہت افسردہ اور شرمندہ تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے غرور میں آ کر خود کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کے ساتھ بھی غلط کیا ہے۔ عمر کو اپنی محنت کا پھل مل چکا تھا، لیکن اسے علی کے لیے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ ادھر علی نے عمر سے معافی مانگی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی کہ وہ آئندہ کبھی غرور نہیں کرے گا اور دل لگا کر محنت کرے گا۔ تو دوستو، زندگی میں آپ نے بہت سی مقامات پر دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ غرور میں آ جاتے ہیں۔ کبھی پیسے کے غرور میں آ جاتے ہیں، کبھی محنت کے غرور میں آ جاتے ہیں، کبھی نمبروں کے غرور میں آ جاتے ہیں۔ اب اس چھوٹی سی کہانی سے ہی آپ سبق سیکھ لیں کہ ایک نمبروں کی بنیاد پر بچے غرور میں آ گئے اور اللہ پاک نے ہمیشہ جو ہے نا وہ غرور کرنے والوں کو نیچا ہی دکھایا ہے۔ جو لوگ دل لگا کر محنت کرتے ہیں وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں، جو غرور نہیں کرتے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد معاشرے میں ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو غرور نہیں کیا کرتے تھے، وہ سمپل تھے، سادہ تھے، وہ آج بہت اچھے مقام پر ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی اچھی خاص نعمت سے نوازا ہے، مگر جو غرور میں رہتے تھے، میں نے بہت اچھے مقامات پر لوگ بھی دیکھے ہیں جو آج وہ اس مقامات سے گر کر نیچے آ گئے ہیں۔ تو دوستو، وقت کے ساتھ ہمیشہ اپنی ایمانداری کے ساتھ چلیں، غرور کے ساتھ نہ چلیں۔ غرور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو حسد جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے، کیونکہ حسد کی وجہ سے ہی غرور آتا ہے۔ کبھی بھی دیکھ لیں، یہ ہمیشہ ہم حسد کرتے ہیں یا غرور کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے اپنے معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارے ریلیٹیو میں ہوتا ہے۔ ایگزامپل ایک چھوٹی سی پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ آپ روڈ پر کھڑی چلتی ہوئی گاڑیاں دیکھتے ہیں، ایک بڑی سی گاڑی بہت مہنگی ہو، وہ پاس سے گزر رہی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر وہی اگر کوئی گاڑی آپ کا کوئی رشتہ دار لے لے، پر آپ سب کے نہیں، کچھ جو آپ ہمارے ریلیٹیو ہوں گے ان کے دل میں حسد آ جائے گا، مگر راستے میں چلتی ہوئی گاڑی میں کوئی جو ہے نا وہ اس پر حسد نہیں کرے گا۔
حسد ہمیشہ اپنوں کے لیے آتا ہے، پر کیا فائدہ، کیوں ہم حسد کریں؟ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی نوازا ہے، ہمیں بھی اس نواز، اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ دعا یہ کریں کہ اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ پاک ہمیں وہ نواز دیں، اگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمیں وہ نہ نوازیں۔ ہمیشہ اللہ پاک سے اچھائی کی دعا کریں، غرور سے بچیں، حسد سے بچیں، کیونکہ حسد وہ چیز ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ ایک حدیث میں ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا، جاتے جاتے آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے دوست میاں تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔